اور دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں رکھ کے سی دیتے ہیں۔ لڑکے دوڑتے ہوئے حلیمہ کے گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل ہو گئے۔ لوگ آتے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سالم کھڑے ہیں، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر خوف کا، ڈر کا اثر بہت زیادہ ہے، آپ کا رنگ اڑا ہوا۔ سیدنا انس کہتے ہیں میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا وہ نشان بھی دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی لات و عزا کی عبادت سے سخت نفرت کرتے تھے۔ تم جن پیروں کو اپنا بڑا مانتے ہو، یہ تمہیں درباروں پہ جھکاتے ہیں، یہ تم سے عرس لگواتے ہیں، یہ قبریں پکی کرواتے ہیں، یہ قبروں کو عرق غلاب سے دھلواتے ہیں، یہ ان قبروں کے لیے سجدے کرواتے ہیں، یہ ان قبروں کا طواف کرواتے ہیں، یہ غیر اللہ کا پجاری بناتے ہیں۔ اور جس امام کو، جس ہستی کو ہم نے اپنا بڑا مانا، اس کی شان نبوت ملنے سے پہلے کی یہ ہے۔ مسند احمد میں ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے خدیجہ اللہ کی قسم میں لات کی عبادت کبھی نہیں کروں گا، میں منات کی عبادت، عزا کی عبادت کبھی نہیں کروں گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ نبوت ملنے سے پہلے بھی یہ تھا کہ لوگ آپ کو صادق کے نام سے پکارا کرتے تھے، امین کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ تبرانی میں ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا، کعبہ شریف کی تعمیر کے جھگڑے میں جب قریشیوں نے یہ فیصلہ کر لیا، اہل مکہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ صبح سب سے پہلے جو شخص بیت اللہ میں داخل ہوگا اسی سے فیصلہ کروایا جائے گا، کہا سب سے پہلے محمد الرسول اللہ داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سارے اہل مکہ پکار اٹھے، امین آ گیا، امین آ گیا، امانت والا آ گیا، سچ بولنے والا آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء علیہ السلام ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کرتے ہیں۔ ابو طالب بھی ہیں، قریشیوں کا قافلہ بھی ہے، امام الانبیاء بھی ساتھ ہیں، اور جب آپ شام کے شہر کی طرف روانہ ہوتے ہوئے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں کا راہب آتا ہے۔ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں آیا کرتا تھا، لیکن وہ قافلے والوں کے پاس پہنچتا ہے۔ ابھی قافلے والوں نے سواریوں سے اپنا سامان بھی نہیں اتارا، وہ راہب کسی کو تلاش کر رہا، کرتے کرتے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، ان کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا، اے قافلے والو، اے قافلے والو، یہ جہان کا سردار ہے، یہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جانے والا ہے، یہ تم میں نبی بن کر آنے والا ہے، یہ سید ہے، یہ سردار ہے۔ قریشیوں نے کہا، اکابر قریش نے کہا، راہب تجھے اس بات کا علم کیسے ہوا؟ یہ ہمارے اندر اللہ کا آخری نبی ہوگا، رحمت للعالمین ہوگا، تجھے اس بات کا اندازہ کیسے ہوا؟ کہا، جب تم اس گھاٹی سے اتر رہے تھے میں نے پتھروں اور درختوں کو دیکھا، وہ تعظیماً جھک گئے تھے، اور شجر و حجر سوائے نبی کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ میں نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ محمد الرسول اللہ، وہ آخری نبی جس کا سابقہ کتابوں میں ذکر ہے وہ، اور پھر اس کے کمر کے اوپر ہڈی کے نیچے، کندھے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مانند موجود مہر نبوت بھی دیکھ کر میں نے پہچان لیا کہ یہ تمہارے اندر آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ راہب قافلے والوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے گیا، کھانا لے کر آیا۔ امام الانبیاء قافلے کے اونٹ چلا رہے تو کہنے لگا، اس کو بھی بلا لو۔ امام الانبیاء کو بلایا گیا، سب لوگ ایک درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھے ہوئے، اور جب امام الانبیاء آئے درخت کی چھاؤں کے نیچے باقی قافلہ تھا، امام الانبیاء الگ ہو کر ہٹ کر بیٹھے تھے، اس درخت نے اپنی ساری چھاؤں محمد الرسول اللہ پہ کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہب کہنے لگا، میں نے نہیں کہا تھا یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ اللہ کا آخری رسول ہے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں قافلے والو، اس کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب ہے۔ ابو طالب کو آ کر وہ راہب کہتا ہے
کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کو واپس مکہ لے جاؤ، اس کے دشمن اس کو پہچان کر کہیں نعوذ باللہ قتل نہ کر دیں۔ کسی کے دامن میں ایسا ہو تو ہمیں بھی بتا دو، کسی کے مرشد کی یہ شان ہو تو ہمیں بھی سنا دو، کسی کے حضرت کا یہ مقام ہو تو ہمیں بھی بتا دو، اور اگر نہیں ہے پھر اللہ کا واسطہ دے کر ایک سوال کرتا ہوں، الگ الگ دکانیں کیوں کھولی ہیں، فرقے کیوں بنائے ہیں، امت کو انتشار میں مبتلا کیوں کیا ہے؟ اگر تم بھی نام محمد کا لیتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، نام لینے سے کام نہیں بنتا جب تک زندگی میں ہر مسئلہ محمد الرسول اللہ کا لاگو نہ کر لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں، میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں، میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی لوگوں کے لیے رحمت تھے۔ صحیح مسلم میں ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے واپس آئے سیدہ خدیجہ کے پاس اور کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو، آپ نے کپڑا اڑا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے آنے کا، فرشتے کے آنے کا پورا واقعہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا اور کہا مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ تو سیدہ کہنے لگی ہرگز نہ ڈریے، مطمئن رہیے، واللہ اللہ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، آپ سچ بولنے والے، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے، بے سہاروں کے لیے سہارا بننے والے، مہمانوں کی خدمت کرنے والے، شدید مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرنے والے۔ فرمان الہی پہ غور کیجئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب غریبوں کے لیے رحمت، بے سہارا کے لیے رحمت، فقیروں کے لیے رحمت، مسافروں کے لیے رحمت، مہمانوں کے لیے رحمت۔ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی اللہ نے آپ کو بڑا عظیم اخلاق عطا فرمایا ہے، بہت عظیم مقام پر فائز کیا ہے۔ میرے نبی کا اخلاق، آپ کا حسن کلام، آپ کا طرز تخاطب اتنا پیارا، آپ اخلاق کے اس درجے پہ فائز ہیں جس درجے پہ کوئی اور نہیں پہنچا۔ نبی کے اخلاق کی تعریف خود عرش والا اللہ کر رہا ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، میرے نبی کی شان اللہ کی کتاب کیسے بیان کر رہی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب تک اللہ کا ذکر بلند ہوگا، جب تک لا الہ الا اللہ کی صدائیں پڑیں گی، محمد الرسول اللہ کا ذکر چلتا رہے گا۔ لا الہ الا اللہ کہا جائے گا تو محمد الرسول اللہ بھی پڑھا جائے گا۔ اور جب تک کوئی انسان ان دونوں کا اقرار نہیں کر لیتا، وہ اللہ کے پیاروں میں شامل نہیں ہو سکتا، وہ رب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کفار نے تانا دیا تھا امام الانبیاء علیہ السلام کو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بیٹے کی وفات پر کہ یہ تو جڑ کٹا ہے، اس کا تو ذکر ختم ہونے والا ہے۔ اور مالک فرما رہا ہے پیارے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیا کسی